کنگ ٹوٹن خامون کی ٹومب سے ملنے والے خزانے میں ایک نیکلس ایسا بھی تھا جس میں بہت انوکھے قسم کا کوئی پتھر لگا ہوا تھا۔ اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ نہ تو اس جیسا پتھر آج سے پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کا نام معلوم تھا۔ گرینش اور یلو کلر کے اس پتھر کے بارے میں جاننے کے لیے ہزاروں اسٹون ایکسپرٹس نے اپنی مہارت آزما کر دیکھ لی، لیکن پتھر کا چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہماری دنیا کے تمام پتھروں سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ آخرکار یہ مانا جانے لگا کہ ٹوٹن خامون کے نیکلس کا یہ انمول پتھر ہماری دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور پلینٹ سے لایا گیا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کو یہ بات ہرگز ہضم نہ ہو پائی۔ کئی سالوں کے بعد جب ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور عروج پکڑنے لگا تو سائنٹسٹ کے ایک گروپ نے ٹوٹن خامون کے نیکلس کے اس انوکھے اور مسٹیریس پتھر کی لیب ٹیسٹنگ کی، اور اس بار جو رزلٹ ان کے سامنے آیا اس نے پوری سائنس کی دنیا میں ہلچل مچا۔ ایجپٹ میں گیزا پیرامڈ سے تقریباً 650 کلومیٹر دور لائم سٹون کے پہاڑوں کے بیچ میں واقع اس مقام کو ویلی آف دا کنگز کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہاں ایجپٹ کے کنگز اور کوئنز کو ان کے خزانوں سمیت بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ خزانوں سے بھرے یہ خوبصورت ٹومبز وقت کے ساتھ ساتھ لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن صرف ایک ٹومب ایسا تھا جو ہمیں بالکل اصلی حالت میں ملا تھا۔ یہ ٹومب ان لٹیروں سے آخر بچ کیسے گیا تھا، اس کو کب اور کیسے ڈھونڈا گیا، اس کے بعد ٹومب تھا کنگ ٹوٹن خامون کا، جس نے آج سے تقریباً 3500 سال پہلے ایجپٹ پر راج کیا تھا۔ کیونکہ کنگ ٹوٹن خامون کی ممی اور یہاں سے ملنے والے شاہی خزانے کی خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی تھی، اسی وجہ سے یہ خزانہ دیکھنے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیور گولڈ سے بنی ہزاروں چیزیں اس خزانے کا حصہ تھیں، جبکہ اس خزانے میں ایک ایسا نیکلس بھی تھا جو مختلف رنگوں کے قیمتی پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ ان پتھروں میں سے سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پتھر نیکلس کے بیچ میں لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ باقی تمام چیزیں تو سب کی پہچان میں آ رہی تھی، لیکن نیکلس پہ لگا یہ خوبصورت پتھر آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہزاروں منرالوجسٹ اور اسٹون ایکسپرٹس بلوائے گئے، لیکن اس کی اصل حقیقت سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ ہماری دنیا میں ابھی تک 200 سے بھی زیادہ جیم سٹونز پائے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ عجیب پتھر ان سب سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھا۔ کچھ تو تھا پتھر کے اس انمول ٹکڑے میں جو عنقریب سب کو چونکا دینے والا تھا۔ وہاں کے لوکلز یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ٹوٹن خامون کے نیکلس کا یہ پتھر کوئی جادوئی پتھر ہے یا پھر یہ کسی اور پلینٹ سے لایا گیا ہے۔ کئی سالوں کے بعد سائنسدانوں اور منرالوجسٹ کے ایک گروپ نے اس پتھر کی اصل حقیقت جاننے کے لیے اس کا پہلی بار لیب ٹیسٹ کیا، کیونکہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ٹیسٹ کے ذریعے جو کچھ ہوگا کھل کر سامنے آ جائے گا، لیکن بجائے معاملہ سلجھنے کے وہ مزید الجھتا چلا گیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جس کو اتنے سالوں سے پتھر مانا جا رہا تھا وہ اصل میں پتھر نہیں بلکہ کانچ کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن جو چیز ایکسپرٹس کو ڈسٹرب کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ گلاس کے اس ٹکڑے کی پراپرٹیز نارملی پائے جانے والے گلاس سے کافی زیادہ مختلف تھی۔ نارملی کانچ والکینک ہوتا ہے، یعنی ابلتا ہوا گرم لاوا جب کسی وجہ سے فوراً ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کانچ بن جاتا ہے۔ زیادہ تر لاوا جب پانی سے ٹکراتا ہے تو وہ کالے رنگ کے کرسٹل گلاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن کانچ کا یہ ٹکڑا نہ ہی دکھنے میں والکینک لگ رہا تھا اور نہ ہی لیب ٹیسٹ میں ایسا کچھ ثابت ہو سکا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے مزید یہ بھی جانا گیا کہ گلاس کا یہ ٹکڑا 1800 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ کے ٹیمپریچر پہ بنایا گیا ہے، جبکہ والکینو سے نکلنے والا ابلتا ہوا لاوا صرف 1100 ڈگری سینٹی گریڈ جتنا ہی گرم ہوتا ہے۔ گلاس کا یہ ٹکڑا 3500 سال پہلے اینشینٹ ایجپشنز کے پاس آخر آیا کہاں سے تھا، اور یہی وہ سوال تھا جو ریسرچرز کی ٹیم کو لگاتار پریشان کر رہا تھا۔ دنیا بھر کے ایجپٹولوجسٹ، سائنٹسٹ اور منرالوجسٹ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ٹوٹن خامون کے نیکلس پر لگا کانچ کا یہ ٹکڑا اب ایک مسٹری بن چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ آخر یہ انمول کانچ آیا تو آیا کہاں سے۔
لیکن پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ افریقن صحارا جو کہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ 92 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ڈیزرٹ الجیریا، موریٹینیا، مالی، نائجر، لیبیا اور سوڈان کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایجپٹ میں بھی آتا ہے۔ ایجپٹ کا شہر کائرو، جہاں کے میوزیم میں ٹوٹن خامون کا خزانہ موجود ہے، وہاں سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور بیچوں بیچ ڈیزرٹ سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ ریگستان کے اس حصے میں دور دور تک ریت پر کچھ چیزیں پڑی چمک رہی تھیں۔ قریب جا کر دیکھا گیا تو گرم ریت پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، اور یہ کانچ کی وہی قسم تھی جو ٹوٹن خامون کے نیکلس میں پائی گئی تھی۔ یہ منظر کافی عجیب محسوس ہوتا تھا، کیونکہ جس جگہ سے سالوں میں کوئی نہیں گزرتا، وہاں پہ اتنی تعداد میں کانچ کے عجیب ٹکڑے ملنا کافی حیران کن تھا۔ یہ بات پورے ایجپٹ میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور جلد ہی ریسرچرز کی ٹیم تک بھی، جو کہ سالوں سے اس خاص گلاس کے ٹکڑے پر تحقیق کر رہی تھی۔ وہ سوال جس کا کئی سالوں سے جواب نہیں مل رہا تھا، اس کا جواب اب آخر کار سب کے سامنے آ چکا تھا۔ ٹوٹن خامون کے نیکلس کا کانچ 1000 کلومیٹر ڈیپ ایجپٹ کے ریگستان سے لایا گیا تھا، جس کو اب ڈیزرٹ گلاس کا نام دے دیا گیا۔ لیکن ہزاروں میل کے ایریا پر پھیلے کانچ کے یہ ٹکڑے آخر آئے کہاں سے تھے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ریگستان کا رخ کیا جائے۔ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں سفر کے بعد وہ پوائنٹ آ گیا جس کی ریسرچرز کو تلاش تھی۔ یہ ریت کا وہ سمندر ہے جہاں دور دور تک نہ ہی کوئی انسان نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور۔ کانچ کے بے شمار ٹکڑے ریت کے اوپر، جبکہ کئی ریت کے اندر بھی دھسے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی دور میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈیزرٹ گلاس بنا تھا۔ پچھلے کئی سالوں کے دوران جہاں اس پر اسرار کانچ کے ٹکڑوں کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، وہیں اب ریسرچرز کے سامنے ایسے لاکھوں ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ اب جاننا یہ تھا کہ آخر یہ یہاں پر آئے کیسے۔ کئی سیمپلز کا ماڈرن لیب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ ان میں کچھ ایسے پارٹیکلز بھی تھے جن کا تعلق واقعی ہماری ارتھ سے نہیں تھا۔ لیکن ایک اور بہت اہم انفارمیشن بھی تھی جو اسی ٹیسٹ کے ذریعے معلوم پڑی، اور وہ یہ تھی کہ گلاس کا یہ ٹکڑا آج سے تقریباً 3 کروڑ سال پرانا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اس ایریا میں کوئی بہت بڑا میٹیورائٹ گرا ہوگا۔ ویسے تو ارتھ کی طرف روزانہ کئی میٹیورائٹس آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک جاتی ہے، اور وہ زمین پر گرنے سے بھی پہلے بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی میٹیورائٹ کا سائز کافی بڑا ہو تو وہ ہماری زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ میٹیورائٹ کے زمین پر گرنے کی وجہ سے ہونے والا دھماکہ نیوکلیئر بم کے دھماکے سے بھی 10,000 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نکلنے والی گرمائش اتنی ہی ہوتی ہے جتنا سورج کا سرفیس گرم ہوتا ہے۔ میٹیورائٹس کے گرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر بہت بڑا کریٹر چھوڑ جاتے ہیں، اتنا بڑا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کھائی کے کنارے پر کھڑے ہوں۔ لیکن ریگستان کے اس حصے میں دور دور تک ایسا کوئی کریٹر موجود نہیں تھا جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ یہاں کوئی میٹیورائٹ گرا تھا۔ ڈیزرٹ گلاس کی مسٹری ایک کے بعد ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ ٹوٹن خامون کے نیکلس سے بات شروع ہو کر اب معاملہ میٹیورائٹس تک جا پہنچا تھا۔ گلاس ایکسپرٹس سے لے کر میٹیورائٹ ایکسپرٹس تک سارے یہی گتھی سلجھانے میں لگے تھے۔ لیکن پھر فاروق الباز، جو کہ ایک سائنٹسٹ اور جیولوجسٹ بھی ہیں، انہوں نے اس الجھی ہوئی گتھی کو آخر کار سلجھا ہی دیا۔ ڈاکٹر فاروق نے سیٹلائٹ امیج کے ذریعے ریگستان کے اس حصے سے 100 کلومیٹر دور ایک ایسے اسپاٹ کی نشاندہی کی جہاں کسی دور میں میٹیورائٹ گرا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جیولوجی کے ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 7,000 سال پہلے ریت کا یہ سمندر اصل میں ہرا بھرا ہوتا تھا، جہاں ندیاں بھی بہتی تھیں اور کئی لیکس بھی موجود تھی۔ کیونکہ یہ گلاس 3 کروڑ سال پرانا ہے اور تب یہاں کا نقشہ ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا۔
यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंड स्टोन के इन पहाड़ों पर जब आग से भरा मेटेराइट गिरा तो उसने एक ही झटके में सैंड स्टोन्स को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंड स्टोन का लावा पानी पे गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ तो ये अनोखा सिलिका ग्लास बन गया, जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस पॉइंट तक आ गया है। नाजरीन, डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंसदानों को पूरे 100 साल लग गए। इस ग्लास को डेजर्ट ग्लास या फिर प्योर सिलिका ग्लास भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ अफ्रीका के इस डेजर्ट में ही पाया जाता है। हवाओं की वजह से हर गुजरते साल जब सैंड ड्यून्स अपनी लोकेशन शिफ्ट करती हैं तो उनके नीचे दबे नए ग्लास के टुकड़े बरामद होते हैं। अभी तक रिसर्चर्स को जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला है उसका वजन 26 केजी बताया जाता है। शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।